2024 کی ہم بار بار بات کریں اور obviously اس ایپیسوڈ کا اسپیشلی مقصد یہی ہے کہ 2024 کے اوپر ہم ویورز کے لیے تھوڑی کلیئرٹی لے کے آئے. ابھی تک تو سب سے بڑی ہائی لائٹ ہمیں آنے والی الیکشنز ہی نظر آتے ہیں. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ الیکشنز ٹائملی کنڈکٹ ہو جائیں گے؟ اب مزید کوئی اس کے اندر وہ چیز نہیں ہوگی؟ عبداللہ ایک تو مجھے نہیں پتا آپ کا یہ پروگرام کب آپ آن ایئر کرتے ہو. بیفور 1 جنوری یہ ایپیسوڈ جو ہے لوگ سارے دیکھ لیں گے. جب آپ کو پتا نا جب یہ سپریم کورٹ کی جو کاروائی آئی ہے, میں اس سے پہلے سے پروگرام دے رہی ہوں لوگوں کو. تو میں نے ایک پروگرام کیا تھا کہ میں نے اس میں کہا تھا کہ 13 دسمبر سے 5 جنوری کے اندر کا جو ٹائم ہے, دیکھیں اللہ نے مجھے بھی مکمل علم سے نہیں نوازا ہوا, تو میں نے کہا تھا اگر کوئی کیوس آنا ہوا, اگر کوئی الیکشن کا ڈیلے آنا ہوا, تو یہ وہ ایریا جو ڈیفائن کر دے گا. اور اس ایریا سے آگے جو ہے نا, اگر 5 جنوری بھی گزر جاتی ہے تو پھر یہ پتھر پہ لکیر ہے, بقول ہمارے چیف جسٹس کے پتھر پہ لکیر ہے کہ الیکشن ہوگا. اچھا, اس 13 دسمبر کے بعد ہم نے سپریم کورٹ کی کاروائی کو دیکھا ہے, اور اس کے بعد ہم یہ بھی سن رہے ہیں کہ جن کے مسلسل بیانات, میرا خیال ہے کہ مجھے تو اب کوئی اللہ نہ کرے کوئی ناگہانی آ جائے, حالانکہ وہ بھی کچھ ایسا خطرہ نظر نہیں آ رہا پاکستان کے بارڈرز کے اوپر, مجھے تو نہیں نظر آ رہا. جب 2023 شروع ہوا تھا تو میں نے کہا تھا یہ فوج کا سال ہے. مارچ سے پہلے کہہ دیا تھا میں نے اس کو, کیونکہ 20 مارچ سے اسٹرالوجی کا نیا سال شروع ہوتا ہے. تو میں نے کہا تھا یہ سال فوج کا سال ہے, کہ فوج کی جو ساکھ ڈیمیج ہوئی ہے اب اس کی ریکوری کا فیز شروع ہوگا یہاں سے جو ہے. 5 جنوری 2024 سے فوج مزید اسٹرانگ ہونے جا رہی ہے. تو جو ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ کیپیبل ہوں گے الیکشن کروانے میں بھی. تو مجھے کوئی ایسا کوئی نظر نہیں آ رہا کہ اللہ نہ کرے کوئی فوج میں کوئی پینک یا کوئی ایسا بارڈر پہ حملہ کہ جس کو جو الیکشن رکوا سکے. باقی تو جو ہے غیب کا علم اللہ کے پاس ہے, لیکن 5 جنوری تک اگر کوئی کیوس نہیں ہوتا تو پھر الیکشن وقت پہ ہونے جا رہا ہے انشاءاللہ. تو جی الیکشنز کو آپ کس طرح سے دیکھتی ہیں کہ آگے جو ہے کون آپ کو سب سے اسٹرانگ پولیٹیکل لیڈر سامنے آتا نظر آ رہا ہے الیکشنز کے بعد؟ اچھا دیکھیں یہاں پہ جو ہے تھوڑا سا مجھے حوالہ دینا پڑے گا کہ ایک تو میں یہ نہیں بتا سکوں گی ہو ول بی دی نیو پرائم منسٹر, ٹھیک ہے نا, یہ نہیں بتا سکوں گی. لیکن یہ اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ غیب کا علم ہے. اچھا اوکے, میں یہ بتاتی ہوں سارے جتنے پولیٹیکل لیڈرز جو فور رنرز ہیں اس کے اندر سب سے بہتر ستارے آپ کو کس کے نظر آتے ہیں؟ یہی بتانے جا رہی ہوں کہ جس میں نام آ جائیں گے ابھی آپ کے سامنے. دیکھیں جو ہے ایک مجھے یہ تو نظر نہیں آتا کہ کسی بھی پارٹی کو مکمل جو ہے نا منوپلی 2/3 میجورٹی کا سپنا, ایسا کوئی سین نہیں بننے جا رہا. الائنسز بنانے پڑیں گے, یہ مجبوری ہوئے گی جو اس نیا سیٹ اپ آپ کے سامنے آئے گا. اور مجھے ایسے لگتا ہے کہ ایک سلیکٹڈ لوگوں کا ایک الیکٹڈ سیٹ اپ ہمارے سامنے آ جائے گا. صرف تسلی کی بات کیا ہے عبداللہ, کہ اب جو سسٹم آ رہا ہے وہ کولیپس نہیں کرے گا, وہ چلے گا. کیونکہ اب مجھے پاکستان کی بہت بہتری نظر آتی ہے. 2024 یہ بات میں نے پچھلے 3 سال نہیں کہی, حالانکہ جب کرونا کی پریڈکشن میری وہ بھی بہت ہٹ ہوئی تھی. بالکل اسی کے اوپر میں آنا چاہ رہا ہوں. جی, تو اس وقت سے میں جب میرے ساتھ بیٹھ کے باقی سب لوگ کہتے تھے ہم روشنیاں دیکھتے ہیں, تو میں کہتی تھی مجھے اندھیرے نظر آتے ہیں, مجھے وار زون نظر آتا ہے. اچھا اس کی بھی ایک لاجک ہے کہ میں کیوں کہتی ہوں کہ 2024 اور 2025 جو ہیں وہ بہت سالڈ ہونے جا رہے ہیں ہمارے ملک کے لیے. حالانکہ میرے سامنے کتنی دنیا مائیگریٹ کر میرے سے پوچھ کے گئی, اور میں ہنستی بھی ہوں کہ ایک دن تم لوگوں کو پاکستان میں واپس آنے کی نا پھر وہ جگہ نہیں ملے گی, کیونکہ یہاں پہ انویسٹمنٹس بھی آئیں گی, سرمایہ کاری بھی انشاءاللہ آئے گی, کاروبار بھی آئے گا, جو کہ اب شروع ہو جائے گا سلسلہ. اور انڈیکیشنز ہمیں 2023 سے ہی ملنے شروع ہو جانے تھے شروع. اور یہ جو الیکشن کی بنیاد ہے یہ اس کی پہلی آپ اینٹ کہہ دیجیے سسٹینیبلٹی کی طرف. اب آپ نے کہا کہ کون سے جو ہے, دیکھیں نواز شریف صاحب کے 3 بار تو میں نے پریڈکشن کی تھی, اور تیسری بار تب کی تھی عبداللہ جب وہ مشرف صاحب کا دور تھا اور وہ جلا وطن تھے. میں نے کہا تھا آئیں گے بھی اور پاور میں بھی آئیں گے, اور تب کوئی بھی یقین نہیں کرتا تھا. میرے ساتھ ایک بہت بڑا نام تھا اس وقت کا, وہ ساتھ بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے میری بےزتی بھی کر دی تھی کہ جی یہ تو ہوا بے پر کی اڑا رہی ہیں یہ خاتون جو ہیں. لیکن اللہ نے وہ منظر دکھایا کہ وہ واپس آئے بے شک, لیکن جو واپس آئے تو ان کی سڑستی میں دورے اقتدار سنبھالا. سڑستی بہت ظالم فیز ہوتا ہے. ہر ٹی وی پہ میں کہتی تھی کہ نواز شریف صاحب کو چاہیے ہر فیصلہ سوچ سمجھ کے لیں,
سرستی میں دیکھیں انہیں اپنا امپائر آج بھی واپس لینے میں ڈیفیکلٹیز آ رہی ہیں. تو جو ہے ان کے پھر جب باعزت رہا ہو کہ چلے گئے, یہ بھی پریڈکشن ٹی وی پہ کی, یہ بھی کی کہ 2023 کے سیکنڈ ہاف میں نواز شریف ملک میں واپس ہوں گے. کتنی بار بستر باندھا گیا, کھولا گیا, باندھا گیا, فائنلی وہ آ گئے پاکستان جو ہے. تو نواز شریف صاحب کا ستارہ 10 جنوری سے لے کے جو ہے جون کے اندر پاورفل تو ہونے جا رہا ہے. مجھے ایسے فیل آتی ہے, مجھے ان کی چوتھی بار وزیر اعظم بننے کی یا تو سمجھے میرا ہوم ورک کی نااہلی ہے یا یہ کہ میرے اندر سے آواز نہیں آتی ہے. لیکن یہ ضرور ہے کہ پاور ان کے پاس ہوگی. یہ ہو سکتا ہے کہ وہ کنگ میکر بننا پسند کریں, نہ کنگ بنے کسی بھی وجہ کی اس کے اوپر جو ہے. لیکن جو ہے ان کی فیملی میں اگر کسی کا ستارہ اسٹرانگ ہے تو وہ ہے شہباز شریف صاحب کا ستارہ سیاسی, وہ بہت اسٹرانگ ہے. پچھلے جو کچھ عرصہ نکلا ہے, چلیں دعائی کر سکتے ہیں ہم لوگ تو. اب وہ جس کو قسمت راس آئے دیکھیں, اب ان کا سیاست کا ستارہ اسٹرانگ ہے. یہاں پہ اس وقت زرداری صاحب کا, مریم نواز, دیکھیں مریم نواز کی جو کوشش ہے انہیں پے بیک کرے گی, لیکن جو مجھے سمجھ میں آتا ہے ان کے ذائچے کو دیکھتے ہوئے, اور اس وقت تو مجھے ان کا کوئی بہت انٹرنیشنل فیم بنتا ہوا نظر آتا ہے, وہ ہے 2025 والا سال. اچھا, حالانکہ یہ پریڈکشن میری آن ایئر تھی کہ الیکشن والا سال 23 نہیں ہے عبداللہ, اور آپ کو دیکھے بندیال صاحب بیچاروں نے پوری جان لڑا دی کہ 23 میں الیکشن ہو جائے. تو میں نے کہا تھا 2023 الیکشن کا سال نہیں ہے. الیکشن اگر ہونا ہے تو 2024 کے فرسٹ ہاف میں ہوگا, یعنی جنوری سے جون کے اندر, ٹھیک ہے. اور میں نے کہا اگر جون سے بھی آگے گیا تو پھر 25, ویسے اگر میرے سے مشورہ لیا جاتا تو میں کہتی 25 میں کریں. پتہ کیوں؟ کیونکہ نا یہ 2 سال ملک کی, ناٹ ایٹ آل میں کبھی کر ہی نہیں سکتی ذاتی پسند, اور نہ ہی سچی بات ہے میرا خدا کی قسم کسی پارٹی کے لیے کوئی ووٹ نہیں ہے. تو وہ جو ہے کیونکہ 25 والے سال میں ملک سٹیبل ہو چکا ہوگا. بالکل, جو اتنے عرصے میں ہماری مشکلات آئی ہیں ان سے ہم کافی حد تک نکل چکے ہیں, ملک سٹیبل ہو چکا ہوگا. ایسی آپ نے ابھی کرونا کی بات کی, تو 2020 کی آپ کی پریڈکشن تھی کہ ہم لوگ اینڈ آف دا ورلڈ کی طرف جانا سٹارٹ ہو جائیں گے. پھر ہم نے کرونا دیکھا. یہ سچ مچ آپ کا اپنا ہوم ورک ہے یا ٹیم نے دیے سوال؟ نہیں جی, مل جل کے ہی ہم لوگ جو ہیں سارے کوسچنز وغیرہ. آسم ہوم ورک. ایسی تو 2020 کی جو آپ کی پریڈکشن تھی, ہم نے کووڈ بھی دیکھا, ہم نے اس کے بعد اسرائیل پیلسٹین والا کانفلکٹ اب چل رہا ہے جو کہہ رہے ہیں World War 3 تک جا سکتا ہے, رشیا یوکرین والا چل رہا ہے جس کے اندر یورپ کی انوالومنٹ. اب آپ کیا دیکھتی ہیں کہ یہ چیزیں کس طرف جائیں گی ساری؟ دیکھیں, ایک تو یہ ساری چیزیں آپس میں کو ریلیٹڈ ہیں, کیونکہ جب یہ 2020 میں دیکھ رہی تھی نا تو مجھے یہ تو نظر آتا تھا کہ میں کہتی تھی مجھے اندھیرے نظر آتے ہیں, مجھے وار زون نظر آتی ہے. میں آج بھی کنونسڈ ہوں کہ کرونا مین میڈ وار تھی, وبا نہیں تھی. کیونکہ دنیا کی جو ٹرانسفارمیشن کا سلسلہ شروع ہونا ہے, پھر مجھے اس میری پریڈکشن کے اوپر مجھے ایک انٹرنیشنل چینل نے بھی میرا انٹرویو کیا, نام لینے میں آئی تھنک کوئی الجزیرہ والوں نے کیا, اور جو ہے انہوں نے مجھ سے دلیل مانگی کہ آپ کے پاس اس کی لاجک کیا ہے بیہائنڈ. تو لاجک بھی میں نے دیے کہ اینڈ آف ورلڈ کی طرف ہمارا سفر شروع ہو جائے گا. اور میں نے یہ بھی کہا تھا عبداللہ کہ 2023 کے سیکنڈ ہاف میں جو ہے وہ جھڑپیں شروع ہو جائیں گی. ہاں 2 سال ابھی امن ہے, 2026 اور 7 سے یہ باقاعدہ ایک 3rd ورلڈ وار زون کی شکل میں ہم داخل ہو جائیں.